ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات کا پہلا نتیجہ آ گیا۔ اب ٹرمپ نے ایک ہفتہ اور دے دیا ہے ایران کو۔ یہ نتیجہ کیسے نکلا، کیوں نکلا اور اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے، اور ملاقات کی کچھ اندرونی کہانیاں بھی پہلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس میں سے تاکہ آپ تجزیہ کر سکیں۔ اور پاکستان نے کمال کر دیا، کمال کیا کیا ہے یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل شدید غصے میں ہے، اور اس غصے میں وہ کیا کرنا چاہتا ہے یہ بھی اسی ویلاگ میں ملاحظہ کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندر سے اب بغاوت اٹھنی شروع ہوگی، آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، نیتن یاہو پھنسا ہوا نظر آ رہا ہے کیسے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور نریندر مودی کو ٹرمپ نے دھوکہ دے دیا اور پوری طرح مودی پھنس چکا ہے، بدنام ہو گیا ہے، بے عزت ہو گیا ہے کیسے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کرے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا، آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم نے آپ کے لیے واٹس ایپ کمیونٹی کریٹ کی ہے، آپ ڈسکرپشن میں جا کے لنک کو ٹچ کیجیے تاکہ آپ کو تازہ ترین خبریں ملتی رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ ہمارے فیلڈ مارشل کے مرید ہو گئے ہیں۔ اب جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے بعد لوگوں کی امیدیں تو بہت ساری تھیں، کسی کوئی پازیٹیو تھیں، کوئی ڈرا ہوا تھا کہ کیا ہوگا، لیکن جب فیلڈ مارشل سے ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے گفتگو کی تو اب وہ گفتگو میں آپ کو ویسے تو آپ نے سنی لی ہوگی، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک ڈی سائفر نہیں ہو پائیں۔ ایک ایک جملہ ان کا نپا تولا تھا، آپ نے انہیں کبھی دیکھ کے پڑھتے ہوئے نہیں سنا ہوگا۔ وہ فل بدی بولنے والے بندے ہیں، جو ان کے دل میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، لیکن کل ملاقات کے بعد ایک ایک چیز وہ دیکھ کے بات کر رہے تھے، باڈی لینگویج تھوڑی سی تھکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ہم آپ کو کمپلیٹلی ڈی سائفر کر کے بتائیں گے کہ ایکچوئل ملاقات میں ہوا کیا، اور اس کے اندر ایک انٹرنل سٹوری بھی ہے جو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ پورے میڈیا میں ابھی تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی، وہ بھی بتائیں گے آپ کو اسی چیپٹر میں۔ تو چوہے صاحب بتائیں، آپ کو کس نے کہا کہ میں بتاؤں گا وہ؟ آپ نے کہا تھا، آپ نے دھوکہ دے دیا۔ اچھا فرق، آپ کے سوال کا جواب میں دوں گا، لیکن اس سے پہلے جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے کرلیون لیوٹ، اس کا میسج آ گیا ہے، بلکہ اس نے ظاہر میڈیا بریفنگ کی ہے، اور اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے اب 2 ہفتے دے دیے، 2 ہفتوں میں وہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں اس سارے سینیریو کے اندر جمپ ان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ظاہر معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، معاملات کو سمیٹنا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، تو اب اس طرف جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی پہلی کامیابی تو یہ ہو گئی، پاکستان نے ظاہر کنونس کیا فیلڈ مارشل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہم راضی کر لیں گے ایران کو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس ملاقات کا پہلا نتیجہ آ گیا ہے جو ایران کو اب بہت زیادہ فیور کرے گا، اور اس دوران ایران جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ پھٹیاں پکیڑ دے گا اس کی، اسرائیل کی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، پھٹیاں اکھیڑنی ہوتی، پھٹے چک دے گا، مجھے لگتا ہے کہ وہ چک دے گا، اور باقی معاملات ظاہر ہے پھر آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے اس پہ۔ اچھا، اس طرح ہے کہ جو اگر آپ پیچھے چلے جائیں نا تو میاں نواز شریف کے دور میں جو ان کا آخری دور تھا، اس وقت بل کلنٹن نے میاں نواز شریف کو بلایا تھا، اور وہ بڑی زبردست میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ کے اندر میاں نواز شریف کو وائٹ ہاؤس کے اندر ٹھہرایا گیا تھا، اور وہ 100% جب آپ گیسٹ ہوتے ہیں، اسٹیٹ گیسٹ ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ پریویلیج دی جاتی ہے، ورنہ آپ کو ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا ہے یا دور ٹھہرایا جاتا ہے یا اپنا بندوبست خود کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ اسٹیٹ گیسٹ تھے، لیکن ان کا جو رہائش کا بندوبست تھا وہ اپنا تھا، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کا تھا، اور ان کو یہ پریویلیج نہیں دی گئی تھی۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ بل کلنٹن کا دور جو تھا اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو یہ پریویلیج دی گئی، ان کو یہ آنر کیا گیا کہ انہیں باقاعدہ وائٹ ہاؤس کے اندر ٹھہرا کے پراپر 100% اسٹیٹ گیسٹ ان کو تسلیم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اب جا کے یہ آپ یہ سمجھیں کہ 27-28 سال بعد جا کے دوبارہ یہ موقع ہے کہ پاکستان کو عزت ملی ہے، اور اس کے اندر بھی یونیکنیس یہ ہے کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں فیلڈ مارشل، وہ نہ پریزیڈنٹ ہیں نہ ہی وہ پرائم منسٹر ہیں، وہ صرف آرمی چیف ہیں۔ تو آرمی چیف کو اتنی زیادہ عزت، پریولیج، آنر میرا نہیں خیال کہ امریکہ کی ہسٹری میں کبھی دی گئی ہو، پاکستان کی 75-76 سال کی ہسٹری نہیں، اس کے علاوہ بھی کسی جنرل کو اس طرح سے نہیں ملا، اس طرح نہیں ملا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ آرمی چیف کو مل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فل کیبنٹ کے ساتھ جب ایک پریزیڈنٹ مل رہا ہے تو پھر آپ آرمی چیف کو اپنے برابر سمجھ رہے ہیں۔ تو دوسرا، آج تک میری نظر سے نہیں گزرا، ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے گزرا ہو، کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی کے بارے میں یہ کہا ہو کہ اٹس آنر فار می، کہ ان کے ساتھ ملاقات کرنا جو ہے نا میرے لیے بڑا باعزت ہے۔ نہیں سنا۔ اور یہ انہوں نے آرمی چیف کے بارے میں کہا کہ یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے۔
تو آپ ٹرمپ کی پرسنالٹی کو دیکھیں کہ جب وہ زیلنسکی جیسے بندے کو جس کے اوپر بلین ڈالرز لگا دیے ہیں امریکہ نے اور اس کو بٹھا کے کیمروں کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں, یا پھر ساؤتھ افریقہ کے جو پریزیڈنٹ ہے اس کا آپ حشر دیکھ لیں, اور ویڈیو چلا دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو بے عزت کر دیا جاتا ہے, اور اس میں جنرل عاصم منیر کے ساتھ باقاعدہ لنچ پہ بلایا گیا, اور لنچ پہ بلا کے وہاں ان کی کیبنٹ بھی ہے, پھر ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ہیں, اور کچھ سورسز یہ کہتے ہیں, اب یہ سورسز کی بات ہے کہ وہاں پہ 2 میٹنگز ہوئی, ایک جنرل میٹنگ ہوئی جس کے اندر باقی سب لوگ بھی تھے, اور اس کے بعد ایک پرسنل میٹنگ بھی ہوئی, اور وہ جو الگ میٹنگ ہوئی اس میں جنرل عاصم منیر اور جنرل عاصم ملک صاحب جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ, اور دوسری سائڈ پہ شاید پریزیڈنٹ تو ڈیفینیٹلی تھے یا ان کے ساتھ شاید وائس پریزیڈنٹ تھے. تو اب یہ دوسری میٹنگ جو ہے نا اس کی ابھی کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن یہ کچھ سورسز نے کہا ہے کہ دوسری میٹنگ ہوئی ہے. مطلب یہ جو 2 گھنٹے کی میٹنگ ہے یہ ایک نہیں, یہ 2 میٹنگز ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے, اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی جب تک گورنمنٹ آف پاکستان اس کو کنفرم نہیں کرے گی یا امریکن گورنمنٹ اس کو کنفرم نہیں کرے گی تو اس کو کنفرم نہیں سمجھنا چاہیے, لیکن یہ اطلاعات اب آ رہی ہیں کہ اس ٹائپ کی دوسری میٹنگ بھی ہوئی. تو اور اس کے بعد جب پریس کانفرنس ہوئی تو آپ دیکھ لیں کوئی فوٹیج ریلیز نہیں ہوئی, اس سے کوئی کسی قسم کی تصویر نہیں دی گئی, میڈیا کے سامنے نہیں رکھی گئی کہ اخبارات کے اندر چھپے. ویسے ہو سکتا ہے یہ تصویر کل تک آ بھی جائے, اور کیونکہ میرا خیال ہے کہ تصویریں آئیں گے, فوٹیجز بھی آئیں گے, لیکن وہ گورنمنٹ آف امریکہ دے گی, وہ گورنمنٹ آف امریکہ دے گی. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے بات کی تو 2 پوائنٹ ان میں بڑے دلچسپ ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ ہم سے بہتر ایران کو سمجھتے ہیں, اور یہ بات انہوں نے کہا کہ تصویر. دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو صورتحال ہے ایران اور اسرائیل والی اس پہ یہ بھی مجھ سے ایگری کرتے ہیں. اب یہ جو لفظ ایگری کرنا ہے نا اس کے اندر وہ ذرا ایک کیچ ہے, اور کیچ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹرمپ کیا چاہتا ہے. ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ معاہدہ ہو جائے اور جو ایران ہے وہ اپنا جو نیوکلیر پلانٹ ہے اس کو رول بیک کر دے یا اس کو کنٹرول کر لے یا کچھ اور کر دے. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے نا. تو وہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے, وہ اس معاملے کو سمیٹنا چاہتا ہے, وہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اب وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ایگری کر رہے ہیں یہ جنرل عاصم منیر, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ ثالثی کی طرف جا رہا ہے, پھر یہ مذاکرات کی طرف جا رہا ہے, پھر یہ معاہدے کی طرف جا رہا ہے معاملہ. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ آفر کی ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ ہمیں موقع دیں, ہم ایرانین کے ساتھ بات کر کے, کیونکہ ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور وہ ہم پہ ڈپینڈ بھی بہت کرتے ہیں, اور اب رلائی بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو آپ ہمیں موقع دیں, جو آپ کی شرائط ہے وہ ہمیں بتائیں, اور ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے پھر دونوں کو ٹیبل پہ لا کے معاملات کو سیٹل کرتے ہیں. آپ اسرائیل کو سنبھالیں, ہم ایران کو سنبھالتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائپ کی کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہوگی, اور اس کا سب سے بڑا ایویڈنس یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں پہلے 2-3 گھنٹے بعد ٹرمپ کچھ نہ کچھ ایران کے بارے میں کہتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ انکنڈیشنل سرنڈر کریں, اور آپ کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کر دیں گے, اور یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. لیکن جب سے یہ میٹنگ ہوئی اس کے بعد ٹرمپ کی طرف سے کوئی اس ٹائپ کی وارننگ نہیں آئی, بلکہ جب وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے یہ خبر آئی کہ ٹرمپ نے, پریزیڈنٹ نے باقاعدہ اجازت دے دی ہے, تیاری کر لی ہے کہ اب وہ کسی وقت بھی اٹیک کر سکتے ہیں, اور اٹیک کا آرڈر جاری کر دیا, بس اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ اس کو آرڈر کو امپلیمنٹ اس وقت کرنا ہے جب میں آپ کو میسج دوں گا. ٹھیک ہے. اس خبر کا جواب جو ٹرمپ کی طرف سے یہ آیا کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہماری نیکسٹ موو کیا ہے. اس کا مطلب آرڈر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرڈر نہیں ہے, یا اگر ہے تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ٹرمپ, اور اس نے پاکستان کو موقع دیا ہے کہ آپ جا کے ایران کے ساتھ معاملات سیٹل کریں. یہ میرا خیال ہے بہت بڑا کیچ ہے پاکستان کے لیے, اور پاکستان اگر یہ کر جاتا ہے, جو بڑا امکان ہے کہ پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ ایران کو سمجھا کے معاملات کو سیٹل کر کے, کیونکہ ایران بھی معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ 2 گورنمنٹس ہیں, جو پراپر گورنمنٹ ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, وہ چاہتی ہے کہ معاملات سیٹل ہو جائیں. اس وقت جو عراقی صاحب, ان کے عباس عراقی صاحب, وہ تو جنیوا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ یورپین یونین کے ساتھ ان کی میٹنگز ہو رہی ہے, اور 3 بڑے ملک ہیں, جرمنی ہے, فرانس ہے, پھر اس کے اندر UK ہے, ان کے تینوں کے وزراء خارجہ آج مل رہے ہیں ان کے ساتھ, اور وہاں پہ پراپر مذاکرات ہو رہے ہیں کہ ایران کو سیٹل کیا جائے, تیار کیا جائے کہ وہ کہیں نہ کہیں گیو اینڈ ٹیک کر کے. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جنگ سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے. نہیں, اس میں دو گورنمنٹس ہیں نا. ایک گورنمنٹ جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, وہ مذاکرات کر رہی ہے اور معاملات کو سیٹل کرنا چاہتی ہے, اور دوسری گورنمنٹ جو ہے وہ پاسداران کی ہے. یہ جو لڑائی ہو رہی ہے پاسداران کی طرف سے ہو رہی ہے, وہ ان کا سٹانس مختلف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم منہ توڑ دیں گے, ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. تو ایک سائڈ وہ ہے, ایک سائڈ یہ ہے. تو وہ آپ یہ سمجھیں کہ جان بوجھ کے گڈ بوائے بیڈ بوائے والی صورتحال ہے ایران کی طرف سے, اور گورنمنٹ
گورنمنٹ ان کی جو ہے, جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, وہ واقعی مذاکرات کرنا چاہتی ہے. آیت اللہ صاحب بھی مذاکرات کریں گے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, کیونکہ وہ ایک بڑا کیس چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ذرا آنریبل قسم کا طریقہ ہو. ساتھ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ آنریبل ایگزٹ ہو وہاں سے, کیونکہ ظاہر ہے وہ سپر پاور ہے, اور اگر سپر پاور اچانک پیچھے ہٹ جاتی ہے تو وہ امریکہ کی ریٹ ختم ہو جائے گی. اور یہ جو آنریبل ایگزٹ ہے وہ میرا خیال ہے پاکستان اس کو دے سکتا ہے, امریکہ کو دے سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی آبویس ہے, اور ساتھ ساتھ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ایک بڑی عزت کی, پرائڈ کی بات ہے کہ دنیا نے تسلیم کیا. ساتھ ساتھ مودی صاحب جو ہیں ان کا موڈ دیکھ لیں آپ, ان کے ساتھ کیا وہ آگے چل کے ہم بات بھی کرتے ہیں. یہاں پہ کچھ اور بڑی مزیدار چیزیں ہیں. وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بلکہ ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جنرل عاصم منیر صاحب کو, فیلڈ مارشل کو, وہ بریک فاسٹ پہ بھی بلا سکتے تھے, وہ ان کو ڈنر پہ بھی بلا سکتے تھے, صرف لنچ پہ کیوں بلایا؟ تو اس قسم کے سوال کیے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی جواب دیا جاتا ہے کہ بیکاز امریکہ کے اندر لنچ از ناٹ فری, دیر از نو فری لنچ ان یو ایس اے. تو کہا جا رہا ہے یہ گیو اینڈ ٹیک ہے, اور اگر پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو کوئی اسائنمنٹ بھی ہوگی, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی صورتحال ہوگی. وہ پاکستان کی اسٹیٹک پالیسی ہے کہ اس نے ایران کے ساتھ نہیں لڑنا, کیونکہ پہلے افغانستان کے اندر دیکھ لیں صورتحال جس قسم کی ہے, اور وہ بھی پاکستان کو بڑی مجبوری میں جا کے افغانستان کے اندر ٹپکنا پڑا تھا, گرنا پڑا تھا, شامل ہونا پڑا تھا. اور رشیا اگر آگے نہ آتا تو پاکستان کبھی بھی یہ حرکت نہ کرتا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رشیا آپ کے بارڈر پہ آ جائے تو نیکسٹ وہ پاکستان آئے گا نا جی, تو اپنی ایگزسٹنس کے لیے پاکستان کو لڑنا پڑا. ویسے اس سے پہلے جب تک رشیا وہاں پہ نہیں آیا تھا اور اس نے وہاں پہ کلا کما نہیں کیا تھا پوری اسٹیبلشمنٹ کا افغانستان کے اندر, اور پاکستان کے لیے تھریٹ اس نے کریٹ نہیں کی تھی, تو پاکستان خاموش تھا. اب ایران جو ہے وہ نہیں چاہے گا پاکستان کبھی بھی کہ وہاں پہ اسرائیل آ کے بیٹھے, یا اسرائیل بیکڈ وہاں پہ گورنمنٹ ہو, وہاں پہ رضا پہلوی کی فیملی جو دوبارہ واپس آ جائے. اور پاکستان یہ بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے اوپر بمباری ہو اور ایران کے اندر ایک انسانی المیہ جنم لے. تو پاکستان اس معاملے کو بڑا کنٹرول کر سکتا ہے. اور اس وقت پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ تشکر پاکستان کے نعرے لگا رہا ہے, اور پاکستان کے بہت قریب ہے. اور اسپیشلی جو انڈیا نے ان کو ڈز پہنچائی ہے, جو انڈیا نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا, اس کے بعد تو پاکستان ایران کے بہت ہی قریب ہے. اور ایران سمجھ رہا ہے کہ پاکستان اس میں بڑا مضبوط کنٹری ہے. اور ساتھ جو امریکہ ہے وہ بھی پاکستان کو اس وقت اپنا دسترخوان بچھا کے دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے. اور ٹرمپ جو ہے پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ پیپر پڑھ رہے تھے, اور ایک لفظ بھی اس نے اضافی نہیں بولا کسی قسم کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ خراب ہو جائے. ٹھیک ہے نا, انڈیا کی طرف سے حالانکہ ٹرمپ کے نیچر کے اگینسٹ ہے, یہ مکمل انگیجڈ ہے, کیونکہ وہ نان سیریس آدمی ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کہہ سکتا ہے. میں ٹائٹ کر سکتا تھا پاکستان کو, نہ ہوتا تو کیمرے لگا کے وزٹ کو اوپن کر دیتا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. تو اتنی عزت جو ہے وہ ٹرمپ نے, مجھے نہیں لگتا کسی اور کو دی ہو آج تک. تو پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے اور بڑا کیش ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے دن اور اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. چوہے صاحب, آپ نے جو بات کی اس کے اندر بہت وزن نظر آتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک سائڈ پہ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایران پہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پہ پاکستان خوش نہیں ہے, دوسری سائڈ پہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں ایگری ہیں ایک ہی چیز پہ. تو ظاہری بات ہے جس چیز پہ پاکستان خوش نہیں ہے اس پہ ایگری تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ایگریمنٹ صلح میں ہی ہے, کسی طرح سے ثالثی ہو, کہ معاہدہ ہو جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے. کیونکہ امریکہ کو پتا ہے کہ جس لیول پہ ہم چلے گئے, اگر ہم وہاں پہ بمباری کر دیتے ہیں تو ایران کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہو جائے گی. اور ایرانیین جو ہے بڑے خوفناک لوگ ہیں. پھر ایسا نہیں ہے, پہلے جب افغانستان کے اوپر امریکہ نے بمباری کی تھی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا, 9/11 کا واقعہ ہو گیا تھا. اگر یہ انہوں نے ایران کے ساتھ بھی اس طرح پنگا لے لیا تو ایرانی تو عجیب و غریب سی قوم ہے. پھر تو وہ کوئی نہ ان کی ایمبیسی چھوڑیں گے, نہ ان کے بیری بیڑے چھوڑیں گے. تو پھر تو یہ آپ سے سمجھے خودکشی کے مشن پہ روانہ ہو جائیں گے, جو بالکل امریکہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس وقت. پورے میڈیا میں یہ کوشچن اٹھا ہوا تھا, ڈیسائفر نہیں کر پا رہے تھے اس چیز کو, کبھی ایگریمنٹ کس چیز پہ. بھائی جب پہلے اس نے جملہ بول دیا تو اس کا مطلب ہے ایگریمنٹ صلح پہ, کیونکہ پاکستان تو خوش ہی نہیں صلح پہ. اور چوہے صاحب دوسرا ہمارا ٹاپک یہ تو آلموسٹ آپ نے اس کے اندر یہ کور تو سارا ہی کر لیا ہے کہ پاکستان نے جی منا لیا ہے. میں اگر آپ سے ایکچوئل میں چند جملوں میں کہوں کہ بتا دیں کہ کیا پاکستان نے واقعی منا لیا امریکہ کو مذاکرات کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے منا لیا, اور یہ پاکستان کا کمال ہے. اور اگر نہ منایا ہوتا تو اب تک جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ پرخچے اڑا چکے ہوتا ہے ایران کے, یا جو نئی گفتگو نئے ٹویٹس آ چکے ہوتے ہیں اور ایران کو بلی کو کر چکا ہوتا, لیکن وہ مکمل طور پہ خاموش ہے. اچھا یہاں پہ نا اب سوال یہ ہے کہ ایران کو ٹیبل پہ کیسے لایا جائے گا. بڑا سمپل فارمولا ہے کہ جیسے کہ ان کے جو آیت اللہ ہے نا خامنئی صاحب, انہوں نے 2003 کے اندر یہ فتویٰ جاری کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. فتویٰ یہ جاری کیا تھا کہ جو ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماس ڈسٹرکشن ہے اور بڑی انسانیت اس کا شکار ہو سکتی ہے, تو ہم کوئی ایسا ہتھیار نہیں بنانا چاہتے جس کے اندر لاکھوں لوگ مر جائیں. تو انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے. اسی وجہ سے ایران جو ہے اس نے کوئی انریچمنٹ کا بہت زیادہ پلان اس کا نہیں ہے, نہ ہی بم لیول تک اس نے جانا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ IAEA دیکھ لیں, آج اس کا ورژن دیکھ لیں, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایران نے کوئی بم نہیں بنایا اور نہ ہی وہ اس لیول تک جانا چاہتا ہے. تو اب وہ اپوزٹ ورژن لے رہا ہے. IAEA انہیں شرم نہیں آنی چاہیے بڑا زیادتی یار, یہ بہت زیادہ جو اتنا حملہ اتنے لوگ شہید ہونے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں. انٹرنیشنل فورمز ہیں نا سارے کے سارے یہ جیوش ہیں زیادہ تر, آپ ذہن میں رکھیے گا, یا ان کی پشت بنائی ہے ان کو.
اور اسی وجہ سے اس ٹائپ کی حرکتیں کرتے ہیں، جس سے لیبیا برباد ہو گیا، جس سے عراق برباد ہو گیا، پھر جس سے سیریا برباد ہو گیا، حماس برباد ہو گیا، لیبنان برباد ہو گیا، اب یہ ایران کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی انٹرنیشنل فورمز ہیں، یہ اگر ان کی کبھی انالیسس کیا جائے تو ان کے خلاف تو وار کرائم ہونے چاہیے، وار کرائم ان کے خلاف کیسز بننے چاہیے پراپر، کیونکہ یہ کرمنلز ہیں، یہ کوئی نارمل لوگ نہیں ہیں. ان کی وجہ سے دیکھیں لاکھوں لوگ مارے گئے، پورے ملک برباد ہو گئے. اور یہ جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس سے پہلے ایک رپورٹ آئی نا جی، اب IAEA جو ہے اب اس کا نیا ورژن دیکھ لو. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو کرمنلز ہیں، انہوں نے تو لاکھوں لوگوں کو برباد کر دیا ہے، کتنے ملک برباد ہو گئے. تو یہ انٹرنیشنل فورم جتنے ہیں، جتنی ایجنسیز ہیں، اگر آپ ان کو تھوڑا سا ڈیپ جا کے دیکھیں گے تو پتہ ہی چلے گا کہ یہ کسی اور جگہ سے آپریٹ ہو رہی ہیں، اور یہ میسنریز ہیں، بالکل آپ یہ سمجھو کرمنلز ہیں یہ. تو اب دوسرا جو ورژن لیا جا رہا ہے، اس کا ورژن کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ایران کو بھی سیف ایگزٹ دے رہے ہیں، امریکہ کو بھی سیف ایگزٹ دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی سیف ایگزٹ دے رہے ہیں کہ کل کو یہ امریکہ کہہ سکتا ہے، اسرائیل کہہ سکتا ہے کہ جناب وہ ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی وہاں پہ تو انہوں نے بم ہی نہیں بنایا، غلط فہمی میں اتنے بندے شہید ہو گئے. یہ تو ہے نا، یہ تو ٹریجڈی ہے اس کی. تو بہرحال مجھے لگتا ہے کہ ایک سیف ایگزٹ ایران کو بھی دیا جائے گا، امریکہ کو بھی دیا جائے گا، اور ساتھ اسرائیل کو بھی دیا جائے گا. اسرائیل کو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے فردو جو ہے اس کے اوپر آپ نے بم پھینک دیا آپ نے، لیکن وہ خاص ڈیمیج نہیں ہوگا وہ. اور ساتھ ایران کی طرف سے یہ ڈکلیریشن آ جائے گی کہ جناب اس لیول تک ہم اس کو انریچ نہیں کریں گے یورینیم کو، ٹھیک ہے، یہ لیول ہے جس پہ وہ انرجی پیدا کر سکے یا باقی جہاں جہاں ضرورت ہے اس کو استعمال. ویسٹ کا ڈیول فیس دیکھیے کہ یہ ایٹمی پروگرام رضا شاہ پہلوی کے دور میں شروع ہوا تھا، جسے اب یہ لانا چاہ رہے ہیں اور الزام ان کے اوپر. ظاہر قدرتی بات ہے. دیکھو یہ مقصد جو ہے نا وہ نیوکلیر پلانٹ نہیں تھا، نہ ہی ان کا نیوکلیر پروگرام تھا، مقصد صرف اور صرف رجیم چینج تھا، جو مقصد اب ان کو حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ سٹوری پہ چلتے ہیں جی، کہ اسرائیل اس وقت بہت غصے میں ہے، اور اس غصے کی وجہ یہ ہے کہ جی 15 دفعہ حملہ کر چکا ہے ایران، اور ایران نے لٹرلی اس وقت جسے کہتے ہیں نا کہ بجا کے رکھ دیا، انہوں نے کمر توڑ دیا اس وقت اسرائیل کی. اور مطلب ایک میں پتہ نہیں اس بات پہ ہنسوں یا رہوں کیا کہوں، کہ اس کے بیٹے کی جو شادی جو ہے نا وہ اسے نیتن یاہو کو وہ کینسل کرنی پڑ گئی، کچھ غصہ اس کا وہ بھی شامل ہے، اور اس میں وہ کرنے کیا جا رہا ہے، یہ کیا وہ کر سکتا ہے، اس کی گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ڈیٹیل سے سٹوری بتا. اب ایران کی طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں وہ مسلسل ہو رہے ہیں اور بڑے خوفناک ہو رہے ہیں. اب جو آخری حملہ ہوا ہے وہ 15واں حملہ جیسے آپ نے فرمایا، اور اس کے اندر 65% جو بم تھے یا میزائل تھے ان کو ظاہر ہے انہوں نے راستے میں اڑا دیا، اور 35% لگے ہیں. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ 90% کو روکتا تھا اسرائیل، اور 10% جو تھے وہ استعمال ہوتے تھے. لیکن اب آہستہ آہستہ اس کا ڈیفنس سسٹم مکمل طور پہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور میکسیمم جو ہیں وہ اب میزائل لگ رہے ہیں. اور اس بار وار ہیڈز بھی تھے، اس کے اوپر کلسٹر بم بھی تھے، اور یہ کہا ہے اسرائیل نے، انہوں نے تسلیم کیا کہ وار ہیڈز بھی آئے اس کے ساتھ اور کلسٹر بم جو ہے نا وہ بھی آئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ایران کی طرف سے جو انویژن ہے یا ریاکشن ہے وہ زیادہ زیادہ خوفناک ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو جوش آبادی ہے وہ دوڑ رہی ہے، وہاں سے نکل رہی ہے، اور اسرائیل نے تمام ایئرپورٹس اپنے بند کر دیے ہیں تاکہ لوگ یہاں سے نکل نہ سکیں، دوڑ نہ سکیں، تاکہ وہ انسانی شیلڈ جو ہے اس کے پیچھے اپنی گورنمنٹ کو چھپا سکے. لیکن کشتیوں کے ذریعے پہ جا رہے ہیں اور سائپرس چلے جاتے ہیں، بالکل قریب ہے وہاں سے، اور جو لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں وہ کھڑے ہو کے نیتن یاہو کے خلاف باقاعدہ نعرے لگا رہے ہیں. ہم اپنے یہ ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے جس کے اندر وہ نعرے بازی کر رہے ہیں نیتن یاہو کے خلاف، وہ فلسطین کے حق میں بیان دے رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ اسرائیلی شہری ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندر بھی جو اس کا میڈیا وہ اس نے سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے اس جنگ میں اب تک کیا فائدہ اٹھایا، اور ہمارے کتنے لوگ مارے گئے، اور اب اس کا فائدہ کیا ہوگا. اور دیکھ لیں بلڈنگز جو ہیں اڑی ہوئی ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے غزہ کے اندر رہ رہے ہیں. تو وہاں میڈیا اب سوال کر رہا ہے، وہاں پہ پولیٹیشین جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ بھی سوال کر رہی ہے. نیتن یاہو اس وقت بڑا اکیلا سا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح اس سارے سیناریو کے اندر نریندر مودی کی کیجویلٹی ہوگی، بالکل اسی طرح نیتن یاہو کی پولیٹیکل کیجویلٹی ہوگی. یہ بالکل فارغ ہو جائے گا مکمل طور پہ سیاست سے، کیونکہ اس نے اسرائیل کو پھنسا دیا ہوا ہے. اور اب امریکہ جو وہ اپنی جان چھڑانے کے چکر میں ہے، کیونکہ اگر یہ جنگ امریکہ کے گلے پڑ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے امریکہ کو نقصان پہنچا دے ایران کو، لیکن اس کے بدلے میں جو نقصان امریکہ کا ہوگا وہ ریکوریبل نہیں ہوگا. تو اب امریکہ جان چھڑا رہا ہے. اب دیکھیں یورپین یونین جان چھڑا رہی ہے، آج میٹنگز ہو رہی ہیں ان کی، تو وہ سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ہمیں پھنسا دیا ہوا ہے، تو ہمیں کوئی آنریبل راستہ نکالنا چاہیے، اور اگر ہم باعزت راستہ نہیں نکالتے تو ہم یہ پھنستے چلے جائیں گے. کیونکہ ایرانی پرانی قوم ہے، ان کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ ٹھیک ہے جی آپ مار دیں گے، اتنا بڑا ملک ہے، کتنے لوگوں کو مار دیں گے آپ، کیا تباہ کر دیں گے. انہوں نے خواب دکھایا تھا اسرائیل نے کہ ایک ہی دن میں ہم ختم کر دیں گے، ایران اٹھ ہی نہیں سکے. میرا خیال ہے وہی غرور، مودی کا غرور کہ ہم بس 1 گھنٹے کے اندر برباد کر دیں گے، اور الٹیمیٹلی اس کا جو نتیجہ نکلا نا وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سال چڑھا ہے نا، یا یہ جو مہینے ہیں جس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ مارچ سے لے کے یہ جون تک کا جو مہینے، یہ سپر پاورز کے لیے، بڑی پاورز کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہوئے ہیں. جہاں جہاں غرور تھا وہ بری طرح برباد ہوا، ٹوٹا. اب مودی جو ہے نا، آپ دیکھیں نا انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اگلا ٹاپک اسے تسلی سے بےعزت کریں گے. بتا دوں اگلا ٹاپک.
नेक्स्ट टॉपिक है जी मेरा फेवरेट, मोदी जी। मोदी जी पहले गाँव मूत्र का ग्लास रखते थे, अब उन्होंने अपने पास पूरा जग रखा हुआ है। वजह यह है कि गम इतना ज्यादा है कि बुलाया नहीं जा रहा, पी जा रहे हैं। वजूहात क्या है, डिटेल से बताते हैं स्टोरी में। अब इंडिया जो है ना सारे काम में फंस गया, मोदी ने फंसा दिया। पहले तो देखिए पहलगाम का वाकया हुआ था तो उसे चाहिए था कि कोई इंटरनेशनल इंक्वायरी करवा लेता जब पाकिस्तान ने उसको ऑफर किया था, लेकिन गरूर में आकर उसने कहा हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। फिर अमेरिका भी समझाता रहा, सारे समझाया, उसने कहा नहीं जी नहीं, हम तो बदला लेंगे अपना। फिर सारे पीछे हट के उन्होंने कहा कि ठीक है पाकिस्तान का बुरा वक्त आया हुआ है। लेकिन जो पाकिस्तान ने मुँह तोड़ा ना, वैसे उसने पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा भी किया पूरी दुनिया में। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान को बड़ी मोहब्बत से देख रही है। इवन जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है आई लव पाकिस्तान, और उससे पहले यही ट्रंप था जो पाकिस्तान को जरा कहते एट द आर्म्स लेंथ रखता था, यानी अपने बाजू की फासले से, हैं दूर से। तो अब यही पाकिस्तान है जिसको अब वो आई लव पाकिस्तान कह रहा है, और कह रहा है कि मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि मैं जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात कर रहा हूँ। तो ये मोदी जो है ना वो बर्बाद हो गए सारी जंग के अंदर। फिर जहाँ जहाँ इंटरनेशनल उनकी सफारतकारी थी, दोस्ती थी, वहाँ उनको बड़ी शिकस्त हुई। कनाडा के अंदर मोदी ने पूरी कोशिश की कि वो ट्रंप के साथ मुलाकात कर सके, और इसीलिए वो कनाडा गया था और बड़ी एफर्ट करके गया कि वहाँ पे ट्रंप के साथ मुलाकात और शिकायत लगा सके पाकिस्तान के। लेकिन जो अंदरूनी इतलात हैं कि ट्रंप ने उसे मिलने से इनकार कर दिया था और वो निकल गया, तो उसने कहा कि बिल्कुल टाइम नहीं है और हमने वाशिंगटन वापस जाना है, अलबत्ता टेलीफोन पर बात कर लेते। तो टेलीफोन करके उसने मोदी को टरखा दिया उस पर। और उसके बाद फिर उसका बदला लेने के लिए मोदी साहब ने विक्रम मिस्री साहब को आगे लगा दिया कि जी आप बताएं, हमने बता दिया है कि कोई सालसी कबूल नहीं करेंगे। उसका जवाब जो ट्रंप ने दिया वो बड़ा खौफनाक है। उसने कहा जी मैंने करवाई थी सीज़ फायर, और इंडिया पाकिस्तान की मर्जी से करवाई। साथ पाकिस्तान इज़ अ वंडरफुल कंट्री, और ये जो क़यादत है बड़ी मजबूत है और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। और साथ उसने हमारे आर्मी चीफ को दावत भी दे दी लंच की। तो इंडिया के अंदर पिस्सू पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। कोई एक यूट्यूबर इस वक्त नहीं है जो मोदी की बाकायदा लंगोटी लेके नहीं फिर रहा। तो सर ये पिस्सू क्या होते हैं? पिस्सू होते हैं बड़े खौफनाक, जानवरों को पड़ते हैं, इंसानों को भी पड़ जाते हैं। तो बहरहाल वहाँ पे ना बड़ी एक तकलीफ से सूरत हाल है इंडिया के अंदर। बड़े बड़े मैं यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ कि वो बार बार पूछ रहे हैं कि हमने अरबों रुपए लगा दिए अपनी सफारतकारी के ऊपर, और जय शंकर साहब जो बड़ी काली ऐनक लगा के फिरते होते थे, उसे लेजर आइज बोला, उसको लेजर आइज, उसका क्या फ़ायदा हुआ हमें। और वो जो हमने 89 कंट्रीज़ का विजिट किया था और 75 कंट्रीज़ के साथ हमारी दोस्ती थी, वो किधर काम आई। और इस साइड पर मोदी से ट्रंप ने मुलाकात नहीं की, और जनरल आसिम मुनीर साहब जो उनको लंच करवा दिया। तो ये हो क्या रहा है? और हम ऐसा लगता है कि गेम हार गए हैं, सफारती तौर पे हम बिल्कुल फारिग हो गए हैं। ना ईरान अब हमारे साथ खड़ा है, ना हम ईरान के साथ खड़े हैं, उनके साथ भी हमारी दुश्मनी होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मुझे लगता है मोदी के गले पड़ गई, और मोदी का एक पॉलिटिकल कैरियर जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। क्योंकि बांग्लादेश में मार पड़ी उसको, नेपाल में उनको मार पड़ी, श्रीलंका के अंदर मार पड़ी, पाकिस्तान से मार पड़ी, अब अमेरिका से मार पड़ रही। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, और मोदी का मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकली बच सकेगा अभी। ठीक है नाज़रीन, आपने आज का स्पेशल वीलॉग देखा। यकीन मैंने एंड पे सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इतनी इज्जत दे रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।